اچھا میم، جو یہ اسٹریس لیول ہے، پریشانیاں، ایک انسان بالکل تندرست ہے، ٹھیک ہے، وہ اسٹریس لیتا ہے، یہ جینز پہ اثر انداز ہوتی ہے؟ بہت اچھا آپ کا سوال ہے. یہ اتنا اس کا اثر ہوتا ہے. اگر آپ سمجھیں 2 آپ نے گروپس بنا لیے نا، 2 لوگوں کو ایک جیسا کینسر ہے، ایک جیسی ایج ہے، ایک جیسے جینیٹکس ہیں. ایک کا مائنڈ سیٹ ہے کہ میں نے تو بچنا ہی نہیں، میں تو مجھے تو ہو گیا کینسر ہو گیا، آپ نے میں نے زندہ نہیں رہنا. اور دوسرے کا ہے کہ نہیں، میں نے فائٹ کرنا ہے اور میں نے اس کو مات دینی ہے. یہ آپ کا مائنڈ سیٹ ہے. کیونکہ آپ کے دماغ سے جو سگنلز آپ کی باڈی کو جائیں گے نا، وہ ریگولیٹ کریں گے ان سیلز کو جو کینسر کاز کر رہے ہیں. تو وہ آج کل تو پریسیجن میڈیسن کے اندر آ جاتی ہے امیونو تھراپی، ٹھیک ہے، امیونو ماڈولیشن. یہ جو چیزیں ہیں یہ کرتی ہے آپ کی امیون سسٹم کو مینیپولیٹ کر کے آپ کی کینسر کو مار دیتی ہیں. ٹھیک ہے، پتہ چل گیا کہ کس میوٹیشن کیا ہے اور اس کی کون سی میڈیسن دینی ہے. تیسرا رول یہی ہے کہ آپ دماغ سے آپ کی اپروچ کیسی ہے. اگر جو پیشنٹ پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ اپنی بیماری کو ڈیل کرے گا، وہ جلدی ہو سکتا ہے کینسر کو مات دے دے. اور جو دوسرا جس کا اتنا ایڈوانس بھی نہیں تھا، وہ دوسری طرف جا سکتا ہے. ایسے ہی کہتے ہیں کہ اگر ایک اچھا انسان، اس کا ذہن اچھا سوچ رہا ہے، اچھا دیکھ رہا ہے، وہ خوش ہے، تو اس کا جسم بھی اس کو اتنا ہی رول آف پازیٹیوٹی نا. جی. رول آف پازیٹیوٹی. میں ادھر ایک اور میں ماؤں سے ریلیٹڈ آپ سے پوچھوں گا. آتی ہیں کہتی ہیں ڈاکٹر صاحب میرا بچہ تو کچھ کھاتا ہی نہیں ہے، ساتھ ہی اس کی نانی دادی بولتی ہے ایدی ماں بھی نہیں کھاندی سی، ایویں نہیں بچپن سے کھاندی سی. یہ کیا پرورش پہ، یہ ماحول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جینز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ کچھ بچہ ویک ہے، اس کو کھاتا پیتا نہیں ہے، کچھ عادات نیچرلی چڑچڑی پن آ جاتا ہے بچوں میں، چڑچڑا پن آتا ہے. حالانکہ پیرنٹ کہے گا، والد کہے گا یا والدہ کہے گا ڈاکٹر صاحب میں ایسا نہیں تھا، یا میں ایسا نہیں ہوں، اتنا اگریسو نہیں ہوں، اتنا ضد والا نہیں ہوں، یہ بچہ میرا ایسا کیوں ہے؟ اس میں بھی جینز کا رول آتا ہے اور یہ کچھ انوائرمنٹ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. اس میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جینز میں ڈیفینیٹلی ہوتا ہے. عادات کیسی ہیں وہ آتی ہیں، بچہ کتنا ذہین ہے، ذہانت، بالکل سب کچھ آتا ہے اس میں. تو اگر آپ کے امیجیٹ پیرنٹس میں نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کسی بڑے بزرگ میں، ان کے والدین میں سے کہیں، کیونکہ جینز جو ہوتے ہیں اسکپ کرتے ہیں جنریشنز. ایسے ہی آپ 50% فادر سے آنا ہوتا ہے، 50% مدر سے آنا ہوتا ہے. اب اس میں بھی ڈیپینڈ کرتا ہے ڈومیننٹ کون سا ہے، ریسیسو کون سا ہے. جو ڈومیننٹ اور ریسیسو ایک طرف ہو جائے گا، وہ آپ کا ہوگا مینیفیسٹ کرے گا، وہ ڈومیننٹ جین ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سا کیریئر ہے. تو اسی طرح ہی ہوتا ہے نا کہ کچھ والدین بھی آتے ہیں کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ کھاتا تو بہت ہے لیکن بڑھتا پھولتا نہیں ہے. یہ اٹ آل ڈیپینڈز آن جینز، اور یہ انوائرمنٹ پہ بھی بہت ڈیپینڈ کرتا ہے. پھر بچہ کتنا خوش رہتا ہے، اس کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، کیونکہ جینز جس طرح آپ نے بتایا کہ وہ اس چیز کو پریفر کرتی ہیں کہ ایک مائنڈ کتنا اچھا ہے اور ریلیکس ہے. اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں دلچسپ، کہ جینز جو ہوتے ہیں نا وہ بھی ایوالو کرتے ہیں. جی آپ کو پتہ ہی ہوگا نا کہ جینز بھی ایوالو کرتے ہیں، وہ بھی چینج ہوتے ہیں. جی بالکل، ہاپنگ جینز جن کو کہتے ہیں، جراثیم کے جینز بھی اور انسانوں کی جینز بھی. تو کئی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی اپنی پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ بھی، وہ پھر اگر بیماری کی ہے تو وہ سپریس رہے گا. ہیپی جینز ہیں تو اس میں آپ کی عمر زیادہ ہو جائے گی. تو جو بیماریاں عام انسان میں ہو سکتی تھی آپ کی قوت مدافعت زیادہ ہونے سے اور پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے، تو وہ مینیفیسٹ نہیں ہوتی، تو آپ صحت مند رہتے ہیں. مجھے آپ سے باتیں کر کے میڈم بہت اچھا لگا، آپ نے بہت معلومات میں اضافہ کیا. آپ میرے ناظرین کو کوئی ٹیک اوے میسیج دینا چاہتی ہوں؟ بس ٹیک اوے میسیج عام لوگوں کے لیے یہی ہے کہ آپ اپنا صاف ستھرا ماحول رکھیں، خود بھی صاف ستھرے رہیں، کھانے پینے میں سادہ غذا استعمال کریں. جو موسمی پھل اور سبزیاں ہیں، میں صرف کہنے کے لیے نہیں کہہ رہی، اصل میں آپ موسمی پھل لیں، اس کو صاف ستھرا کر کے سادہ طریقے سے کھانا بنائیں اپنا. اور پروسیسڈ میٹس، پروسیسڈ فوڈس کم سے کم اپنی زندگی میں رکھیں. کبھی زندگی میں ہو گیا سال میں 1-2 دفعہ آپ نے کھا لیا، لیکن کوشش کریں کہ پروسیس جس کے نارمل روٹین سے ہٹ کے جو بنی ہوتی چیز، جو اپنی اصل اس میں ساخت بھی، ذائقہ بھول چکا ہوتا ہے کھانا بھی، وہ استعمال نہ کریں.
مطلب سبزی ہے تو سبزی سادہ طریقے سے بنا کر کھائیں، گوشت ہے تو سادہ طریقے سے ہائی ہیٹ پہ بھون کے نہ کھائیں، آپ روسٹ کر لیں ہلکی آنچ پہ، تندور جس کو کہتے ہیں اوون میں اپنا بنا لیں. اور فروٹ ہے تو ہول فروٹ کھائیں صاف ستھرا، اس کا جوس پینے سے بہتر ہے کہ آپ ہول فروٹ لیں. اور ایک چیز کھانے پینے سے جو میں کہتی ہوں کہ پروسیس فوڈ کے علاوہ سفید چینی، یہ جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ جو کینسر کے جو سیلز ہوتے ہیں، کینسر کے خلیے، وہ زیادہ وائٹ شوگر کے اوپر پلتے ہیں، اور اس کو ہم خدا نہ خواستہ کسی کے اندر اگر ایسا جین ہے بھی تو ہم اس کو ایکسپریس ہونے سے روک سکتے ہیں. ایسی چیزیں جو کارسینوجنز جس کو کہتے ہیں نا، ہائی ہیٹ پہ پروٹین کو ڈی نیچر کر کے وہ روک لیں، پروسیسڈ فوڈ ایوائڈ کر کے، وائٹ شوگر ایوائڈ کر کے، تو امید کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں. اچھا میڈم، آپ کا بہت شکریہ ٹائم دینے کا، آپ نے مجھے بہت گائیڈنس دی اور میرے ناظرین کو بھی. ناظرین، آپ کا اس سے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو اس پوڈ کاسٹ سے بہت سی معلوماتی باتیں اور مفید باتیں آپ کو ملی ہوں گی، آپ کا اس سے معلومات میں اضافہ ہوگا. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیں. مجھے اور پروفیسر صاحبہ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.